اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ آج ہمارے حدیث نمبر 31 حقوق مسلم کے متعلق پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا انہوں نے فرمایا، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، للمومن مومن کے لیے، المومن مومن پر، ایک مومن کے دوسرے مومن پر، ستو چھ خصالن حقوق ہیں، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ یعودہ وہ اس کی عیادت کرے، اذا مرضا جب وہ بیمار ہو، جب مومن ایک بیمار پڑے تو دوسرا اس کی عیادت کرے، مزاج پرسی کرے، ویشہدہ اور اس کو موجود پائے، اذا جب ماتا مر جائے، جب وہ دنیا سے چلا جائے، موت آ جائے اس کو، تو اس وقت اس کے پاس موجود ہو، یعنی اس کے جنازے میں شریک ہو، وہ یجیبہ اور جواب دے، اس کو قبول فرمائے، اذا جب دعاہ جب وہ اس کو بلائے یا دعوت دے تو اس کو قبول کرے، ویسلم اور سلام کرے، علیہا اس پر، اذا جب لقیاہ جب اس کو ملے، جب اس کو ملے تو اس کو السلام علیکم کہے، یشمتہ اور اس کی تشمیت کرے، اذا جب آتیسا وہ چھینکے، جب وہ چھینکے تو اس کی تشمیت کرے۔ تشمیت کیا ہے کہ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا تو جو جواباً دوسرا مسلمان ہے وہ اس کو یرحمک اللہ کہے گا، وینصحو اور خیر خواہی کرے، لاہو اس کے لیے، اذا جب غابہ وہ غائب ہو، کوئی شخص موجود نہ ہو تو اس کی خیر خواہی کرے، او شاہدہ یا وہ موجود ہو، یعنی اس کی موجودگی میں بھی اور غیر موجودگی میں بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھے الفاظ کے، اس کی خیر خواہی، اس کی بھلائی جو ہے وہ کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں معاشرتی لحاظ سے جو بڑی اہم چیزیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 طرح کے حقوق ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے۔ ایک جگہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بیمار پڑتا ہے اور مومن اس کی عیادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، گویا کہ عیادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جنازے میں شرکت کرنا، یعنی جب موت آ جائے تو اس کی نماز جنازہ کے لیے شامل ہو، اور اس کے لیے بھی یہ فرمایا گیا کہ اگر ایک بستی میں اگر ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کے پورے بستی والے یا اس علاقے والے اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں تو وہ پوری کی پوری بستی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی چلا جائے تو فرض کفایہ، یعنی سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا، ایک بھی چلا گیا تو پھر ان پر اس طرح کی پکڑ نہیں ہے۔ جب وہ دعوت دے یا دعوت کرے تو اس کو قبول فرمائے، پھر جب اس سے ملے تو السلام علیکم کہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تشمیت کہنا، یعنی جب وہ چھینکے تو اس کے لیے یرحمک اللہ کے الفاظ کہنا، موجود ہو یا نہ موجود ہو دونوں صورتوں میں اس کی بھلائی کرنا۔ انسان کی زندگی میں بیماری کے مطابق، یعنی روٹین میں بیماری آتی جاتی رہتی ہے۔ انسان کا کوئی بھی، دنیا کا کوئی انسان جو ہے وہ اس قسم کی تکلیف سے یا بیماری سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت اگر کوئی شخص کسی کی عیادت کے لیے آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کی مخلوق کی عیادت کرنا جو ہے وہ بھی باعث اجر ہے۔ عیادت کے کیا طریقے ہیں کہ ایک تو اس کے دکھ میں شرکت کرنا، پھر اس کے لیے اچھے الفاظ کہنا، اس کی دلجوئی کرنا، کوئی اگر بیمار ہے تو اس کے علاج میں اس کا مشورہ کرنا، یا پھر اگر وہ بیمار ہے تو اس کی وہ جو اس کو احساس ہے کہ میں اکیلا رہ گیا، لوگوں کے ساتھ اس طرح سے گھل مل نہیں سکتا، یا میرا سوشل سیٹ اپ جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو اس احساس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور اس کی مدد کرے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی مدد کرنے پر وہ اس کی مالی مدد بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کی اخلاقی مدد بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کے ساتھ اپنا مختلف اوقات میں سب لوگ مل کر اس کو وقت جا کے دیں تاکہ وہ اس کیفیت سے، اس چیز سے باہر آ جائے۔ اور جب کسی مریض کے پاس جائیں تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے یہ بات یہ کہ اس کے پاس ایک مناسب وقت ہے، مناسب جگہ اس طریقے سے بیٹھا جائے تاکہ اس کے لیے کسی قسم کی تکلیف کا باعث نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ بات چیت سے مریض کا حوصلہ بڑھایا جائے اور جو اس کے حالات پیش نظر ہیں اس کے مطابق کیا جائے، اور پھر اس سے دعا کی درخواست بھی کی جائے، کیونکہ اگر کوئی بیمار جو ہے وہ کسی دوسرے کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور خود بھی اس کے لیے دعا کی جائے اور اس سے بھی اپنے لیے دعا کرنے کا کہا جائے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما، یعنی یہ الفاظ کہے جائیں، اے انسانوں کے رب اس کو شفا عطا فرما، تو ہی شافی ہے، تیری شفا کے بغیر کوئی شفا نہیں، تو ایسی شفا دے کہ بیماری بالکل نہ رہ جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری احادیث میں بھی اس کی تاکید آئی ہے کہ ایک بیمار شخص کی عیادت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، جب کوئی صبح کو کسی کی بیمار پرسی کرتا ہے تو شام تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جب شام کو اس کی بیمار پرسی کرتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے زندگی اور موت، یعنی یہ ہر انسان پر یہ وقت بھی آنا ہے کہ اس نے اس دنیا سے جانا ہے، اور جس وقت انسان پر یہ وقت آئے کہ وہ موت آ جائے، اور پھر اس کے وقت دوسرے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ اس کے مختلف جو امور ہیں اس کے، کیونکہ گھر والے صدمے کی حالت میں، تو ان چیزوں میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس کی تجہیز و تکفین کا خیال کیا جائے، قبر کی تیاری میں جنازے میں شرکت کرنا، یا میت کو غسل وغیرہ دینا، دفن کرنے میں شریک کرنا، یا ان کے گھر ان کے علم کی اور تکلیف کی عالم میں ہیں تو ان کے لیے کھانا بھجوانا، یا ان کی دیکھ بھال کرنا۔ اگر مالی مدد کی ضرورت ہو تو ہر قسم کی مالی مدد کرنا بھی یہ دوسرے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ شرکت جنازہ پر 1 قرات کا ثواب اور دفن میں شرکت کرنے پر 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور 1 قرات کا آپ اندازہ یہ لگائیں کہ وہ تقریباً ایک پہاڑ کے برابر، یعنی اتنی نیکیاں یا اتنا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ جب انسان کوئی دوسرا جو ہے وہ اپنے گھر اس کو دعوت پر بلاتا ہے، یا اس میں وہ کھانے کی دعوت ہو سکتی ہے، مل بیٹھ کر کسی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے، کیونکہ جب انسان مل کر بیٹھتا ہے تو ان کے تعلقات آپس میں خوشگوار ہوتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی تعاون ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کے مسائل کا حل نکلتا ہے، اور اسی سے انسان کی دوسروں سے نفرت کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو چاہیے یہ کہ ایک دوسرے کی دعوت کو قبول کیا جائے، تاکہ مل بیٹھ کے باہمی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے جذبات رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے تکالیف کو، پریشانیوں کو شیئر کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعوت کیا کرتے تھے اور دوسروں کی دعوت میں شرکت کرتے تھے، لیکن اگر کوئی بلائے تو اس کی دعوت میں ضرور جاؤ، وہاں جا کر کھانا یا نہ کھانا تمہاری اپنی مرضی، یعنی دعوت قبول کرنا ضروری ہے۔ وہاں جا کر اگر آپ کو کھانے کی اشتہا نہیں ہے، یا وہ آپ کو نہیں آئے، تو لیکن اس کے لیے دعائے خیر ضرور کریں وہاں بیٹھ کر۔ پھر جب 2 مسلمان آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں، اس سے دونوں کے درمیان باہمی محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے، نفرت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کے دل میں جو تکبر یا غرور یا بڑائی اگر ہے تو وہ بھی ختم ہوتی ہے، کہ جب انسان پہل کرتا ہے اسلام میں، السلام علیکم، اللہ تم پر سلامتی ہو، پھر ان دونوں کے درمیان جو ہیں وہ تعلقات جو ہیں وہ خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں نسخہ محبت نہ بتا دوں؟ پھر فرمایا آپس میں سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے پھیلاؤ کے لیے، اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے جب ہم دوسروں سے ملتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے لیے بھلائی اور خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جب تک وہ دونوں آپس میں جدا ہوتے ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنا زیادہ اجر ملتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے، پھر اس کے لیے سلامتی کے الفاظ کہنے سے۔ اسی طرح سے ہے کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آتی ہے تو چھینک جو ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ وہ ایک رکاوٹ سانس میں آئی، کہ ناک کے اندر کوئی گرد و غبار ہے، تو اس کے بعد وہ چھینکنے والا جو ہے وہ جب کو چھینک آ جاتی ہے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے اس جو ایک چند لمحوں کے لیے میرے اوپر تکلیف آئی تھی اس سے چھٹکارا ملا، اور پھر دوسرا مسلمان جو پاس ہوگا وہ اس کے لیے یرحمک اللہ کے الفاظ کہے گا۔ اگر ایک دفعہ یعنی یہ چھینک کا معاملہ یہ ہے، اس میں یہ کہ اگر ایک دفعہ چھینک آئے یا 3 مرتبہ آئے تو ایک دفعہ آئے تو اس کو شکر کرنا چاہیے، لیکن اگر ایک سے زیادہ 3 سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہ ایک بیماری کی یا فلو نزلہ جو ہے اس کی کیفیت ہوگی۔ اس میں پھر ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ جو ہیں وہ الفاظ کہے جائیں، کیونکہ پھر وہ ایک بار بار دہرانے والی بات ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب مسلمان ایک دوسرے کے چاہے وہ اس کے پاس موجود ہو یا غائب ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی کے الفاظ، اچھے الفاظ کہے، اور یہی دین اسلام ہے۔ اور دین یعنی جو ہمارا دین ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے ہر پہلو پر اس نے
انسان کے ڈسکس کیا ہے، اس کے لیے انسان کو لاہ عمل دیا ہے، اس کے لیے آسانیاں بتائی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ دین و نصیحت، دین خیر خائی کا نام ہے، تو لہٰذا مومن جو ہے وہ بھی دوسرے مومن کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے، اس کا بھلا سوچے، اس کے لیے بھلا کہے، اس کے لیے اچھے الفاظ کہے۔ تو یہ جو ہم نے اس حدیث مبارکہ میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے 6 حقوق جو بیان کیے گئے، ایک یہ عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، دعوت کو قبول کرنا، السلام علیکم کہنا، یا تشمیت کرنا، یرحمک اللہ کہنا اس کے چھینک کے وقت، یا اگر مسلمان موجود ہے یا نہیں موجود دونوں صورتوں میں اس کے لیے بھلائی کرنا، یہ اسلامی معاشرے کے امن، سکون اور اس کی رواداری، اس کے بقا کی ایک بہترین خوبصورت حدیث ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم آپس میں ہمارے بہت سارے اختلافات، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری تکالیف، ایک دوسرے کے لیے تکبر یا تحقیر اگر کسی کے دل میں، وہ ختم ہو کے بلکہ دوسروں کے لیے محبت اور عاجزی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً آپ لوگ بھی کوشش کریں گے کہ آپس میں ان چیزوں کے لیے ان کو پھیلائیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔